پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو اللہ پر توکل کرنے کا واقعہ سنانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور حاجی بابا اور کتے کا کیا ماجرا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ یہ کہانی حاجی بابا نام کے ایک شخص کی ہے۔ حاجی بابا نے آخری عمر میں فیکٹری لگا لی اور اپنا زیادہ تر وقت فیکٹری ہی میں گزارا کرتے تھے۔ حاجی بابا نے 30 سال تک تو دنیا داری، کاروبار اور روپے پیسے سے الگ تھلگ رہ کر گزارے تھے، اور انہوں نے ایک عرصہ عبادت اور ریاضت کر کے گزارا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ریاضت کا بڑا خوبصورت صلہ دیا تھا۔ وہ اندر سے پوری طرح روشن ہو گئے تھے۔ وہ صبح 8 بجے اٹھ کر اپنی بیٹھک کو کھولتے اور رات تک ان کے آس پاس لوگوں کا مجمع لگا رہتا۔ لیکن پھر اچانک حاجی بابا کی زندگی نے دوسرا پلٹا کھایا۔ ایک دن وہ اپنی گدی سے اٹھے، بیٹھک بند کی، اپنے بیٹوں سے پیسہ لیا اور کپڑوں کی ایک فیکٹری لگا دی۔ انہوں نے اس فیکٹری میں 500 عورتیں رکھی تھیں جو کپڑوں کی سلائی کرتی تھیں، اور اس طرح حاجی بابا نے مال بنوانا شروع کر دیا اور پیسہ سمیٹنے لگے۔ حاجی بابا صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات تک وہیں کام کرتے۔ ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک کتا گھسٹ گھسٹ کر ان کے گودام میں گھس رہا تھا۔ حاجی بابا نے غور کیا تو پتا چلا کہ وہ کتا زخمی ہے۔ شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں، اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گھسیٹ کر ان کے گودام تک پہنچا تھا۔ حاجی بابا کو کتے پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کتے کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں۔ جب کتا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے گلی میں لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ حاجی بابا نے ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے فون اٹھایا، لیکن نمبر ملانے سے پہلے ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا، اور حاجی بابا نے فون واپس رکھ دیا۔ حاجی بابا نے سوچا کتا شدید زخمی ہے، اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اس کا جبڑا بھی زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کے نشان ہیں، چنانچہ کتا روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا ہے۔ حاجی بابا نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے۔ وہ کتا سارا دن گودام میں پڑا رہا۔ شام کو جب اندھیرا چھانے لگا تو حاجی بابا نے دیکھا کہ ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتا اندر داخل ہوا۔ کتے کے منہ میں ایک لمبی سی بوٹی تھی۔ کتا چھپتا چھپاتا گودام تک پہنچا، زخمی کتے کے قریب آیا۔ اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور بوٹی اس کے منہ میں ڈال دی، لیکن زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا، چنانچہ اس نے بوٹی واپس زمین پر اگل دی۔ صحت مند کتے نے بوٹی کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، بوٹی چبائی۔ جب وہ اچھی طرح سے نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لقمہ بنا کر زخمی کتے کے منہ میں رکھ دیا۔ زخمی کتا بوٹی نگل گیا۔ اس کے بعد وہ کتا گودام سے باہر آیا۔ اس نے پانی میں اپنی دم کو گیلا کیا، واپس گیا اور دم زخمی کتے کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے نے اس کی دم کو چوس لیا۔ اس کے بعد وہ کتا واپس چلا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حاجی بابا مسکرا دیے۔ اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا۔ کتا روز آتا، زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا، پانی پلاتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ حاجی بابا کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے، اور ایک دن حاجی بابا نے اپنے آپ سے پوچھا کہ وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے، کیا وہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں دے گی؟ حاجی بابا رات تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ توکل کی حقیقت کو بھانپ گئے۔ حاجی بابا نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کر دی، اور وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا، اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو بھی قبول کیا، یہاں تک کہ وہ حاجی بابا سے صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ایک دن سردیوں کی دوپہر تھی۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں لوگ بیٹھے تھے۔ صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کے رموز پر بات چیت کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے اس کتے کا قصہ چھیڑ دیا جو ان کی فیکٹری میں تھا، اور آخر میں لوگوں کو بتایا کہ رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بے وقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان کی توکل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھی ہے۔
میں نے دنیا داری چھوڑی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا۔ آج اس راہ کا انعام ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں۔ ان 30 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہوا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں۔ صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان پروفیسر ان کی باتیں سن کر قہقہا لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی دم گیلی کر کے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے اس صحت مند کتے کی خدمت، اس کی قربانی پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کے کپڑوں کی فیکٹری سے 500-600 لوگوں کا چولہا جل رہا ہوتا۔ یہ سن کر صوفی بابا کو پسینہ آ گیا۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی بابا نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، بیٹھک کو تالا لگایا اور پھر جا کر فیکٹری کو کھول دیا۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اکثر لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں اور بڑھاپے میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حاجی بابا ان سے بالکل الٹ تھے۔ انہوں نے 35 سال کی عمر میں کاروبار چھوڑا، اللہ سے لو لگائی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو انہوں نے اچانک اپنی آباد خانقاہ کو چھوڑ دیا اور مکروہات کے گھڑے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ شاید دنیا کے اکیلے ایسے بزنس مین تھے جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے اور پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئے۔ پیارے دوستوں، یہ تو تھی حاجی بابا کی کہانی۔ آپ کی پروفیسر صاحب کی بات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ البتہ دوستوں، اس کہانی کا جو بنیادی سبق ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، جو حاجی صاحب نے ایک کتے سے سیکھا۔ یعنی جب انسان کا کوئی مخلوق سہارا نہیں ہوتی تو پھر وہ توکل کر لیتا ہے، اور مخلوق کے توکل کے موافق اللہ رب العزت رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جن کو سمجھنا آسان نہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ جو لوگ اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 پیڑ تھے۔ ان پیڑوں میں سے ایک پیڑ سوکھا ہوا تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا ایک چڑیا پھلوں والے پیڑ سے اڑ کر سوکھے پیڑ پر جا کر بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی ہوئی پھلوں والے پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہاں سے اڑ کر پھر اسی سوکھے پیڑ پر آ بیٹھتی ہے۔ اس طرح سے اس چڑیا نے کئی چکر لگائے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ منظر دیکھا تو تجسس کے لیے سوکھے پیڑ پر چڑھا۔ اوپر جا کر دیکھا کہ ایک اندھا سانپ بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور اس نے اپنے منہ کو کھول رکھا ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے، اس کے منہ میں لا کر ڈال دیتی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ دیکھا تو بڑا متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، الہی، یہ ایک موذی جانور ہے، اس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا کو مقرر کر رکھا ہے، پھر میرے لیے جو کہ اشرف المخلوقات میں سے ہوں یہ ڈاکہ زنی کب تک مناسب ہے؟ یہ سوچ کر ڈاکو رونے لگا اور نیچے اتر کر اپنی تلوار توڑ ڈالی، چلانے لگا اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آ گیا، میں اپنے گناہوں سے باز آ گیا، الہی میری توبہ کو قبول فرما لے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا، سردار کیا بات ہے؟ تو سردار نے سارا قصہ بیان کر دیا تو وہ سب بھی رونے لگے اور کہنے لگے، ہم بھی اپنے اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو گئے۔ پیارے دوستوں، انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنے مقبول بندوں میں اسے شامل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ کی امید پر جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے اور سوچ لے کل توبہ کر لوں گا، آج گناہ کر لیتا ہوں، تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو اپنے تمام تر گناہوں سے
सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा उम्र भर हम जिन गुनाहों से तौबा कर लें अल्लाह हमें उससे बचने की तौफीक अता करे और अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल हासिल करने, अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, हाजी बाबा के सूफी बाबा बनने और सूफी बाबा से फिर दोबारा हाजी बाबा बनने की इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि मुआशरे से बुराइयों का खात्मा हो और लोग रिज़्क़ हलाल हासिल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सब पर अपना खास फजल करम फरमाए। अल्लाह हाफिज।